ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں. جب کوئی جشن منانے کی باری آئے تو ہم اس سے فل شو کرتے ہیں کہ ہماری محبت میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن اصل محبت جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا فالو کرتے ہیں. کیونکہ اللہ نے بھی قرآن میں یہی کہا کہ ان سے کہو کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو مجھے فالو کرو. فالوئنگ اور اوبیئنگ جو ہے یہ ہے اصل کرائٹیریا جو ہے محبت کا. اور فالوئنگ اینڈ اوبیئنگ ناٹ اونلی فزیکلی. داڑھی رکھنا ٹھیک ہے، بالکل بہت اچھی بات ہے، اور فزیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنا، جو انہوں نے احکامات دیے فزیکل کے حوالے سے وہ کرنا. لیکن اصل میں جو اخلاقی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہم کتنا کاپی کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پہ ہم کتنا عمل کرتے ہیں، یہ ہے اصل میں تھاٹ پرووکنگ بات. ونس اپون اے ٹائم مسلمان چاہیے اوتھینٹک بات کرنے میں، نرم گوئی میں، اور دنیا کو ٹرینڈ سیٹ کرنے میں، انٹلیکچولی بات کر رہا ہوں، انٹلیکچوئل ٹرینڈ سیٹ کرنے میں. اور بس پھر دس از ہاؤ اللہ ولڈ کہ ایسا ڈاؤن فال آیا کہ نہ صرف انٹلیکچوئل ڈاؤن فال آیا بلکہ اخلاق کا بھی ایک بہت بڑا ڈاؤن فال آیا. انفارچونیٹلی جو آج کل دیکھنے کو ملتا ہے، میں تو ایک عام آدمی کی آبزرویشن کے مطابق یہاں بات کر رہا ہوں، سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے، جو آج کل اخلاق دیکھنے کو ملتا ہے مسلمانوں کا، وہاں سے تو کہیں سے یقین نہیں آتا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کر رہے ہیں. ایسی ججمنٹس، ایسی زبان استعمال کرنا، لوگوں کی نیتوں پہ شک کرنا، یعنی لوگوں پہ الزامات لگانا، ان کی نیتوں پہ شک کرنا، یہ میں کسی بھی بندے کی نہ فیور کر رہا ہوں نہ کسی کے اگینسٹ بول رہا ہوں، یہ مت سمجھیے گا. یہ اوور آل حال ہے، اوور آل امت کی میں کنڈیشن بتا رہا ہوں کہ اس قدر سخت الفاظ استعمال کرنا ایک دوسرے کے بارے میں، اس قدر جو ہے وہ ججمنٹس دینا، اور شاید ہم بھول چکے ہیں کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دینا ہے قیامت والے دن. تو کبھی کبھی بڑا دکھ ہوتا ہے یہ والا ڈاؤن فال دیکھ کے امت کا. پھر اوتھینٹک نالج میں ہم سب سے ویک ہیں. اوور آل بات کر رہا ہوں، اگین کسی کی طرف میرا اشارہ نہیں ہے. ویسے دنیاوی نالج میں ہم کوشش کرتے ہیں اوتھینٹک چیز ہمیں ملے، لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو پھر ہم ہر بات پہ یقین کر لیتے ہیں، اوتھینٹک بات ہی کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، اور فارورڈ میسیج بھی ایسے ہی کر دیتے ہیں. تو یہ کبھی بھی مسلمانوں کا شیوا نہیں تھا. سورہ حجرات آپ پڑھ لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جرنلزم کے رولز بتائے ہیں کہ جو ہے اوتھینٹک خبر آگے کرو، اوتھینٹک خبر کو فالو کرو. معاشرت کے سارے اصول سورہ حجرات میں موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. اس کے باوجود دل اتنا سخت ہو جانا کہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ساتھ وہ رویہ کرنا، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف ایسے اوپینینز فارم کرنا، تو کبھی کبھی بہت دل دکھتا ہے، اور کبھی کبھی یقین نہیں آتا ہے کہ اس حد تک اخلاقی پذیرائی کیسے ہو گئی ہماری. یہ میں اوور آل بات کر رہا ہوں، اگین ڈسکلیمر دے رہا ہوں، کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، چاہے وہ عام بندہ ہو چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہو، سب کا ہی انفارچونیٹلی یہی مجھے تو کنڈیشن فی الحال نظر آ رہی ہے. گھریلو معاملات دیکھ لیں، گھروں میں دیکھ لیں کیا چل رہا ہے، ہمارے رویے کیا ہو گئے ہیں، ہم صلہ رحمی کتنی کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے بات کیسے کرتے ہیں، ہمارا ٹالرنس لیول کیا ہے، کیا ہم ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ چلتے ہیں یا ہم ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے ہیں، مطلب ہمارا رویہ کیا بنی جا رہا ہے. یہ ایک بہت تھاٹ پرووکنگ بات ہے. ہر انسٹیٹیوٹ کا ایک اسپرٹ ہوتا ہے، کچھ ویلیوز ہوتی ہیں. اسلام کی کیا ویلیوز ہیں؟ اسلام بے شک قرآن کا سب سے بڑا میسیج توحید ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان، وحدانیت. اسی لیے شاید ہم جو مذہبی طبقہ اس کا سب سے بڑا جو دعوت کا پہلا جو ظاہر ہے پوائنٹ ہوتا ہے وہ توحید کی طرف بلانا ہوتا ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ ہر نبی نے توحید کی ہی دعوت دی ہے. لیکن وین ٹاکنگ اباؤٹ ویلیوز کہ کس طرح دعوت دی ہے اور کس طرح دعوت دینی چاہیے، اور لوگوں کو بھگانا ہے، متنفر کرنا ہے یا لوگوں کو قریب کرنا ہے، اس پر جو ہے وہ شاید ٹریننگ بھی نہیں اتنی، نہ اتنی اس پہ کوئی بات ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آج سخت رویے بہت سے دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو ایک عام ینگسٹر جو ہے نا، میں ایک عام ینگسٹر کی بات کروں، بڑا ڈسکریج ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا چل رہا ہے، مطلب مسلمانوں کی کیا امیج کیا جا رہی ہے دوسروں کے سامنے، ہم کس قسم کی قوم جو ہے وہ مشہور ہو رہے ہیں. یہ کچھ دکھ دینے والی باتیں ہیں. تو ہم اپنی ویلیوز سے، کمپیشن سے، اسلام کی کیا ویلیوز ہیں؟ کمپیشن، یونیورسل بردرہڈ، سچائی، آنیسٹی،
نرم گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نرم گو تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ایون کفار کے ساتھ کیسا تھا، انشاءاللہ آج اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ تو یہ جو میں نے ایک تمہید باندھی یہ صرف ایک جنرل بات تھی کہ اوورآل جو امت کی کنڈیشن ہے اس وقت وہ دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے کہ اخلاقی طور پہ اور کریکٹر وائز مسلمان اس وقت کہاں کھڑا ہوا ہے۔ توحید میں بڑے آپ کو لوگ پکے مل جائیں گے، سب کچھ زبردست سالڈ ہوگا ان کا، نمازی ہوں گے 5 وقت کے، لیکن وہ بات ایسے ہی تو نہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت والے دن اللہ اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں کہ جس کی زبان کی ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیتے تھے۔ یہ حدیث بھی تو اپنی جگہ ہے نا، پھر وہ مفلس والی حدیث بھی تو اپنی جگہ ہے کہ کچھ لوگ بہت نیک اعمال لے کر آئیں گے، پکے نمازی، لیکن لوگوں کو اپنی زبانوں سے اتنا دکھ دیا ہوگا، ایسی ایسی ججمنٹس پاس کی ہوں گی، ایسی ایسی باتیں کی ہوں گی کہ لوگ آتے جائیں گے اپنے جو ہے انصاف لینے کے لیے، اللہ کو کہیں گے اس نے مجھے دکھ دیا تھا، اس نے یہ بات کی تھی، اس نے وہ بات کی تھی، حتیٰ کہ اس کے بعد زیرو ہو جائے گا۔ وہ حدیث بھی تو پھر اپنی جگہ موجود ہے۔ تو اس لیے بیلنسڈ اوپینین کیا ہونا چاہیے، انشاءاللہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اخلاق کی بھی بات کریں گے، اور واٹ از ٹرو لو اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ ویری ایکٹیو واک، چلتے تھے تو صحابہ پیچھے رہ جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل جاتے تھے۔ ایون کلائمبنگ کرتے ہوئے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اوپر جاتے تھے، اللہ اکبر کہتے، اور صحابہ حیران ہوتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایون دو 50+ ہو گئے لیکن اس طرح سے ان کی باڈی لینگویج تھی جیسے ایک جوان آدمی کی ہوتی ہے، اور ایسی ہی ہونی چاہیے۔ ایک بار حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے سامنے ایک جوان آدمی سستی سے چل رہا تھا، شولڈرز کو نیچے کر کے، تو حضرت عمر نے ڈنڈے سے اس کو مارا اور اس کو کہا کہ دس از ناٹ اے واک آف ڈگنیٹی، تمہیں اللہ نے مسلمان بنایا، مسلمان کی طرح چلو، یہ کس طرح سے چل رہے ہو مفلسوں کی طرح۔ تو ینگسٹرز کی جب واک سست ہو جائے تو یہ دیکھ کے مجھے بھی بہت جو ہے غصہ بھی چڑھتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے، چونکہ میں ایک ٹیچر بھی ہوں۔ میں تو ہمیشہ اسمبلی میں بریک ٹائم میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں یہ کیسے چل رہے، مطلب واٹ ہیز ہیپن ٹو یو، موبائل فون استعمال کر کر کے ہاتھ ہی مڑ گئے، مطلب ٹو بی آنیسٹ اس طرح ہاتھ ہو گئے، مطلب جان ہی نہیں رہی کوئی ہاتھوں میں، نہ کوئی ایکسرسائز کرنے کی جان رہی ہے۔ واٹس رانگ ود یو؟ مسلمان بنو، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو وحی دی ہے، وحی والے کی دنیا کی سب سے قیمتی چیز آپ کے پاس ہے، آپ کس طرح چلتے ہیں؟ اوکے، تو یہ لیکن ان کو ظاہر ہے ریئلائزیشن نہیں ہے، زیادہ بھی میں انہیں نہیں قصوروار ٹھہراؤں گا، ریئلائزیشن نہیں ہے۔ ریئلائزیشن دلانے والا کوئی جو ہے وہ انہیں ہونا چاہیے۔ بی کانفیڈنٹ، کچھ بھی چلا جائے کوئی بات نہیں، وہی والے ہو تم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، واٹس رانگ؟ ٹھیک ہے دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، لیکن ذرا ایکٹیو ہو جاؤ، اپنی چال کو ایکٹیو کرو، ایکسرسائز کرو، جم شم کرو، اسٹرانگ بنو۔ اللہ کے نبی نے اسٹرانگ مسلمان کو جو ہے پسند فرمایا۔ سو وین ہی واکڈ ہی وڈ واک فاسٹ ایز اف ہی از واکنگ ڈاؤن اے سلوپ۔ سم اسکالرز سے اٹ از ایز اف دی ارتھ واز ہمبلڈ وین ہی واک۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واک کرتے تھے ایسے لگتا تھا ہر چیز جو ہے وہ جھک گئی ہے، درخت جھک گئے، پتھر جھک گئے، یعنی ارتھ ہمبل ہو چکی ہے، ارتھ نے سمیٹ لیا اپنے آپ کو۔ ارتھ واز ان آ جب ہمارے نبی واک کرتے تھے، ہر چیز آ میں آ جاتی تھی، اور یہ بالکل صحیح، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ظاہر ہے کہ وہ زندہ ہے، پہاڑ بھی وہ گفتگو کرتے ہیں، پتھر بھی سلام کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وین ہی ٹرنڈ ہی وڈ ٹرن ٹو فیس ود ہز ہول باڈی۔ یہ بہت زبردست باڈی لینگویج ہے، جب بھی کوئی رسول اللہ سے بات کرتا تھا، جیسے ادھر سے کوئی بات کر رہا ہے تو وہ اس طرح نہیں سنتے تھے، رسول اللہ پوری باڈی اپنی ٹرن کر لیتے تھے، پوری باڈی، صرف فیس نہیں، پوری باڈی اپنی ٹرن کر لیتے تھے۔ ادھر سے کوئی بات کر رہا ہے تو ادھر، ادھر سے کوئی بات کر رہا ہے تو ادھر، پوری باڈی کر لیتے تھے۔ کیوں؟ اگلے کو فل توجہ دینے کے لیے اور اگلے کو آنرڈ فیل کرانے کے لیے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی لینگویج اور ان کی لسننگ تھی۔ Between his two shoulders was the seal of the prophethood and he was the seal of the prophets۔ اس سیل کو دیکھ کے کون مسلمان ہوئے تھے؟ سلمان الفارسی۔ ان کو یہ بتایا گیا تھا ان کے ایک پریسٹ کی طرف سے، فائر ورشپر تھے، لیکن فائر ورشپرز کو بھی پتا تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے اور اس کے سیل آف دا پروفٹس ہوگا بٹوین دا شولڈرز۔ تو وہ جو ان کا زورواسٹرینس کا ایک پادری تھا جو ذرا عقیدے میں ٹھیک تھا، توحید پہ تھا، وہ یہ بالکل صحیح روایات سے ثابت ہے، اس نے سلمان الفارسی کو 3 نشانیاں بتائی تھیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ سیل آف دا پروفٹ۔ تو جب سلمان الفارسی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور سیل آف دا پروفٹس دیکھی تو اسی وقت جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا انہوں نے۔
The Prophet ﷺ had a physical seal on his body that Allah gave him, and this was to be a sign by which he would be recognized. تو سلمان الفارسی نے جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز نبی. Whoever got to know him would love him, and there was so much noor emanating from his body that people would come in awe. And those who described him will always say, I have never seen anyone like him before him or after him. جو بھی رسول اللہ کو دیکھتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں نے ان جیسا حسن، ان جیسی پرسنالٹی نہ کبھی دیکھی، نہ کبھی دیکھنے میں آئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم would resemble حضرت ابراہیم علیہ السلام. جب وہ گئے معراج پہ تشریف لے کر گئے تو صحابہ خود بتایا کہ آئی ریئلائزڈ کہ میں بہت زیادہ ریزمبلنس ہے میری اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. جابر بن سامورہ رضی اللہ عنہ narrated that he was going home one day on a full moon and just happened to pass by the Prophet ﷺ, and he was wearing a red covering, and he said, I looked at the face of Prophet ﷺ and the full moon, and the Prophet ﷺ was more beautiful in my eyes than the full moon. Prophet ﷺ کا چہرہ مبارک فل مون سے بھی زیادہ چمک رہا تھا اور خوبصورت تھا. اور Prophet ﷺ صفائی کا بہت خیال رکھتے تھے. پہلا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، یہ میں نے پڑھا ہوا ہے، اس پہ پورا ایک خطبہ بھی دیا ہوا ہے، رسول اللہ کی 24 گھنٹے کی روٹین، اس پہ میرا ایک پورا خطبہ بھی ہے. سب سے پہلا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ مسواک کرتے تھے، اٹھتے ہی پہلا کام، بلکہ ان کے تکیہ پلو کے ساتھ مسواک ہمیشہ پڑی ہوتی تھی. تو صفائی کا بہت خیال رکھتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیڈ بریتھ کو ناپسند فرمایا. اوکے، تو اس لیے ہی وڈ آلسو ایڈوائز دا صحابہ ٹو اپروچ دیئر وائفز ود اے گڈ اسمیل آف دا ماؤتھ. یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مینرز ہیں جن کا ہمیں صفائی، جس کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. مینی پیپل ایکسیپٹیڈ اسلام جسٹ بائی سیئنگ ہز فیس. اتنے لوگ تھے جنہوں نے صرف چہرہ دیکھا اور لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھ لیا تھا، کوئی بات نہیں سنی. جن میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جیوز کے ریبائی، بہت بڑے ریبائی، درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، اس انتظار میں تھے کہ کوئی نبی آ رہا ہے. سننے میں آیا کوئی نبی مائیگریٹ کر کے آ رہا ہے. درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، پہلی نظر پڑی اور کلمہ پڑھ لیا کہ دس از اٹ، یہی ہے نبی. دس کین ناٹ بی دا فیس آف اے لائر. یعنی اتنا نور، اتنی نرمی، اتنی مسکراہٹ، اتنی وجاہت، اتنی خوبصورتی، اور جو دیکھتا تھا ہی وڈ فال ان لو ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ یہ کہے بغیر نہیں اٹھتا تھا کہ واقعی ان جیسا میں نے آج تک نہیں دیکھا. I have not seen anyone who smiled more than the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا سلائیڈز آگے کرتے جائیے گا. کبھی بھی اپنی ذاتی ریونج کسی سے نہیں لیا. یہ بہت بڑی بات ہے، اور تمام انبیاء کی یہ بات ہوتی ہے. یہ احسان سے بھی بڑا لیول ہے اتقان کا. 3-4 رویے ہیں قرآن میں مینشنڈ. ایک ہے ظلم. ظلم یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ظلم یہ ہے کہ کسی نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ نے آگے سے 2 مار دی، یہ ظلم ہے. عدل یہ ہے کہ اس نے 1 مارا، آپ نے بھی 1 لگا دی، کیونکہ ظاہر ہے اسلام میں عدل کا بھی کنسیپٹ ہے، آئی فار این آئی. احسان یہ ہے کہ آپ نے اس نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ آگے سے خاموش ہو جاتے ہیں اور آپ اس کو کچھ نہیں کہتے. اتقان کا لیول یہ ہے، اتقان کہتے ہیں پرفیکشن کو. اتقان ایک آیت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق پرفیکشن میں کیا. اس میں یہ روٹ ورڈ ہے، اتقان کا جو روٹ ورڈ ہے. اتقان سے مراد ہے کہ اگلے نے آپ کو تھپڑ مارا ہے، آپ نے نہ صرف خاموشی اختیار کر لی ہے بلکہ آپ نے اس سے پوچھا ہے کہ خیر ہے، آپ نے مجھے تھپڑ مارا ہے، سب خیریت تو ہے. یہ اتقان کا لیول ہے، اور یہ ہر عام آدمی کا نہیں ہوتا ہے. یہ انبیاء کی نشانی ہے. جیوز اکثر اسی بات سے اسلام قبول کرتے تھے. وہ چیک کرتے تھے رسول اللہ کو، ٹیسٹ کرتے تھے باقاعدہ. آ کر ایک بہت بڑی سخت بات بولتے تھے اور اس کے بعد دیکھتے تھے اب یہ رپلائی کیا کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رپلائی سن کے وہ اسی وقت کلمہ پڑھ لیتے تھے کہ یس یہ نبی ہے، کیونکہ یہ کام نبی ہی کر سکتا ہے. لیکن ہمیں بھی اس چیز کو چیز کرنا ہے، اتقان کے لیول کو. He never took revenge for any bad anyone did to him unless the person did something. Yes, جہاں دین کی بات آئی وہاں غیرت دکھانی پڑتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی آج ہمارے معاشرے میں لوگ اپنے پرسنل ایگو اور پرسنل ریونج اور پرسنل انسیکیورٹیز اور رویوں کی جو دلیل ہے وہ دے دیتے ہیں کہ جی دین کے لیے غیرت ہے. یہ دین کے لیے غیرت نہیں، آپ کی پرسنل ایگو ہے یا آپ کا پرسنل ریونج ہے.
جو آپ دوسروں کو ہٹ کر رہے ہو بیٹھ کے اور جو دوسروں کے خلاف آپ ویڈیوز نکال رہے ہو، اگین کسی ایک طرف کی طرف اشارہ نہیں ہے، یہی چل رہا ہے امت میں آج کل، یہی چل رہا ہے۔ اینی وے کبھی کبھی رد کرنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، ظاہر ہے اس کے ایک الگ مینرز ہیں، کسی کو رد کیسے کرنا ہے، کوئی ظاہر ہے فتنہ پھیلا رہا ہے تو اس کو رد کرنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے ایک الگ مینرز ہیں۔ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جینٹلنس ود his servants، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں I served the messenger of Allah for 10 years. By Allah, he never once said uff to me. He never once said uff to me. کہ او ہو یہ کیا کر رہے ہو، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یا اف۔ اب یہ بھی بہت مشکل ہے، لیکن انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرے نبی نے آج تک مجھے اف نہیں کہا۔ انس بن مالک سے ایک اور روایت مروی ہے، صحیح حدیث، انس بن مالک کہتے ہیں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا یہ کرو، اور انس بن مالک نے کہا میں نے نہیں کرنا، اور انس بن مالک باہر چلے گئے اور جا کے بچوں سے کھیلنے لگ گئے۔ اب کوئی اور ہوتا وہ یہاں کیا کرتا اپنے غلام کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پیچھے سے حق کیا اور کہا کہ بیٹے یہ کیا کر رہے ہو، میں نے تمہیں ایک کام کہا تھا۔ تو انس بن مالک کہتے ٹھیک ہے میں کرتا ہوں۔ دیکھیں طریقہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، غلام کو حق کیا پیچھے سے آ کے کہ بیٹے کھیل رہے ہو، میں نے تمہیں ایک کام کہا تھا، تو انہوں نے کہا جی جی میں کرتا ہوں۔ Moreover, he never said to me concerning something, why did you not do it this way, or why did you do it this way؟ کبھی بھی سختی سے بات نہیں کی۔ اب کچھ لوگ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ نہیں آج کل غلاموں سے ایسے بات نہ کرو تو کام نہیں کرتے۔ I disagree with it۔ میرے انڈر بہت سا عملہ ہے اسکول میں جس سے میں کام لیتا ہوں، میں نے کئی پوزیشنز ایسی نبھائیں جس میں میرے انڈر بہت سے لوگ رہے، میرے گھر میں میڈس موجود ہیں۔ آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود اٹ۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ نرمی سے اور جینٹلنس سے بات کریں گے تو وہ بگڑیں گے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، یہ طریقہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کیسے کام کرانا اور کیسے بات کرنی۔ ضروری نہیں شاؤٹنگ کرنے لگ جائیں اور بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگ جائیں۔ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جینٹلنس ود دی سنرز اینڈ ڈس اوبیڈینٹ ونس، یہ تو میں آہستہ آہستہ اب آپ کو ان کی جینٹلنس دکھاتا ہوں۔ A young man once came to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and said, "O Messenger of Allah, give me permission to do zina." ایک نوجوان آئے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں زنا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اسے چپ کرانے کے لیے دوڑتے ہیں اور مارنے کے لیے دوڑتے ہیں کہ یہ کون آ گیا بدتمیز لڑکا، بی کوائٹ بی کوائٹ، سارے کہتے ہیں خاموش ہو جا بے وقوف انسان، نبی کے سامنے ایسی بات کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ریلیف کرنے کے لیے تو ایک کیمل چل کے آتا ہے، اونٹ، اور عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہے۔ اب صحابہ کے لیے وہ عجیب و غریب آواز تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پہ ٹیپ کرتے ہیں اور اس کو تھپکی دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو ٹپک رہے تھے۔ یہ پوری حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹڈ اٹ آن اٹس ہمپ پہ پیٹ کیا، اینڈ دا بیس آف اٹس ہیڈ، اس کے بیس آف دا ہیڈ پہ پیٹ کیا، انٹل اٹ کوائٹڈ ڈاؤن، اس کو چپ کرایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے اس کیمل کا آنر، اور پھر وہ آنر آیا ایک ینگ مین، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرا ہے کیمل، تو اللہ کے نبی نے اس کو ڈانٹا، ڈو یو ناٹ فیئر اللہ، تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، ود ریگارڈ ٹو دس کیمل which he has placed in your possession, it complained to me that you starve it and you put it to toil۔ اس نے شکایت لگائی ہے تمہاری کہ تم اسے کھانا بھی نہیں دیتے اور تم اس سے کام بھی دبا کر لیتے۔ جس مذہب میں کیملز کے رائٹس ہیں اس مذہب میں میڈز کے رائٹس نہیں ہیں، اس مذہب میں ڈرائیور کے رائٹس نہیں ہیں، اس مذہب میں جو ہے وہ آپ کے غلام کے رائٹس نہیں ہیں۔ وٹ ڈو یو تھنک آف اٹ؟ ہم اپنے سلیوز کے ساتھ کیا جو ہے رویہ رکھتے ہیں، ہم ان کو ریسٹ ہی نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں کہ بس ان کو اتنی تنخواہ دے رہے ہیں تو اس سے ڈبل ان سے کام لینا ہے، لیبر رائٹس یہاں کوئی ہے نہیں، فیکٹری والے دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں۔ یہی تو باتیں دکھ دیتی ہیں کہ مسلمان کا یہ رویہ کیسے ہو گیا۔ سب سے بدترین جو آپ کہہ لیں رویہ لیبر کے ساتھ وہ ہمارا، ٹھیکیدار کا رویہ آپ کبھی دیکھیں لیبر کے ساتھ، اور پھر وہی بدتمیز رویہ لیبر میں آئے گا، وہی چیز وہ گھر جا کے کرے گا بچوں کے ساتھ۔ یعنی ہم نے کیا کلچر جو ہے وہ، ایک سینئر کا جونیئر کے ساتھ آپ رویہ دیکھ لیں، کسی کارپوریٹ سیکٹر میں کسی کمپنی میں کس طرح بات ہوتی ہے، کس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو جو نبی اینیمل رائٹس کی بات کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ نبی ہیومن رائٹس کے بارے میں کیا بات کریں گے؟ تو کسی اینیمل سے بھی ضرورت زیادہ کام لینا اور اس کو سٹارو کرنا اور اس کا خیال نہ رکھنا یہ گناہ ہے۔ واٹ اباؤٹ دا سلیوز اینڈ میڈز اینڈ آل دیز پیپل؟ چلڈرن کے ساتھ رویہ کیری کرتے ہیں، یہ بالکل صحیح حدیث ہے، سنن النسائی کی حدیث ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا۔
یعنی نماز کے دوران بچوں کا ان کی کمر پہ چڑھنا یا نماز کے دوران بچوں کا ان کے ساتھ لپٹ جانا، لیکن وہ بچوں کو بالکل بھی یہ فیل نہیں کراتے تھے تم نے غلط کیا، اور نماز جاری رکھتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بچوں کے ساتھ شفقت اور بچوں کے ساتھ نرمی۔ صحابہ کے کریکٹر، اب دیکھیں یہ تو ہمارے نبی کا کریکٹر ہے، واٹ اباؤٹ ہز ٹیم؟ جو صحابہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیم تھی، ابن اون رپورٹڈ عمیر بن اسحاق ایک تابعی رحمہ اللہ، he said I nor less harsh than them۔ ایک تابعی گواہی دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین سے میں ملا اور میں نے ان سے زیادہ لینینٹ انسان اور ان سے زیادہ لیس ہارش انسان میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی۔ آج ہم اکثر، ظاہر ہے کہ میں تو ایک یوتھ کو کرائٹیریا بتاتا ہوں کہ بھائی اگر تم نے دیکھنا ہے کہ کوئی ٹیچر بنانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے تو تم اس کے اسٹوڈنٹس کو دیکھ لو۔ اگر تو اس کے اسٹوڈنٹس گرمپی ہیں، غصے والے ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں، ان کا رویہ بہت برا ہے، ان کا ریڈار آن ہے ججمنٹ والا، تو پھر تم اندازہ یہاں سے لگا لو کہ ان کی تربیت کیسی ہوئی ہے۔ میرے لیے تو بھئی یہ کرائٹیریا، باقی اللہ نوز بیسٹ۔ صحابہ کا جو کردار ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عکاسی کر رہا ہے، ان کی تربیت کی عکاسی کر رہا ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی جتنا ہم لینینٹ ہوں گے، جتنا ہم اپنے غصے کو قابو پانے والے ہوں گے۔ میں نے ایک بار ایک کوٹ پڑھا کہ if coming to Islam is making you grumpy, angry, frustrated, then you have not come to the right religion, یا then you have not come to the religion with the right spirit۔ پھر آپ صحیح طرح سے نہیں آئے اسلام میں۔ اسلام تو نرم بناتا ہے، اسلام تو لیس ججمنٹل بناتا ہے، اسلام تو جینٹل بناتا ہے، کائنڈ بناتا ہے۔ اسلام کا یہ رویہ کب سے ہو گیا کہ ہماری آوازیں بلند ہونے لگیں؟ اب وہی بات ہے، دلیل یہ آتی غیرت ہے دین کے لیے۔ یہ غیرت نہیں ہے، یہ اپنی ایگو اور اپنی انا کی تسکین ہے۔ یہ دین کے لیے غیرت نہیں ہوتی۔ دین کے لیے غیرت یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ خاموش ہو جانا جہاں بہت غصہ چڑھا ہوا، اسپیشلی جب پرسنل اٹیکس ہو رہے ہیں، یہ دین کے لیے غیرت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اپریشیٹ کرتے تھے صحابہ کو، ان کی ویلیوز کے اوپر۔